کیا آپ جانتے ہیں اس کائنات کی وسعت میں ایک ایسی مخلوق بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں سن کر کے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم اکثر پرندوں کو چہکتے اور مرغوں کو صبح کی اذان دیتے سنتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس آسمانی مؤذن کے بارے میں سنا ہے کہ جس کے ایک اشارے پر دنیا کے تمام پرندے اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں؟ یہ داستان ہے عرش الہی کے نیچے موجود اس عظیم الشان فرشتے کی کہ جسے اللہ نے ایک روحانی اور طویل پرندے کی شکل عطا فرمائی ہے۔ آج ہم زمین کی گہرائیوں سے لے کر ساتویں آسمان کی بلندیوں تک کا وہ سفر طے کریں گے جہاں سائنس کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایمان کا نور شروع ہوتا ہے۔ اسلامی روایتوں اور حدیث کی کتابوں میں ایک ایسے فرشتے کا ذکر ملتا ہے کہ جس کی بناوٹ اور جس کا قد و کماد تصور سے بھی باہر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جس کی شکل ایک سفید مرغے جیسی ہے، لیکن یہ کوئی معمولی پرندہ نہیں ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کے دونوں پیر ساتویں زمین کے نیچے دھسے ہوئے ہیں اور اس کا سر ساتویں آسمان کو پار کر کے اللہ کے فرش کے قریب پہنچا ہے۔ جب یہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو اس کے پروں کا پھیلنا مغرب سے مشرق تک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تاریخ کی کتاب میں آتا ہے یہ فرشتہ سفید موتیوں کی طرح چمکتا ہے اور اس کے پروں کا رنگ اتنا نورانی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی انسان اسے دیکھ لے تو اس کی بصیرت اس روشنی کو برداشت نہ کر پائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے اتنے بڑے مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ فرشتہ کائنات کا روحانی الارم ہے۔ اس کی ڈیوٹی بہت ہی عظیم ہے۔ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے جسے ہم تہلوت کا وقت کہتے ہیں تو یہ ہجوم جیسا فرشتہ اپنے نورانی پروں کو فڑفڑاتا ہے کہ اس کے پروں سے ٹکرانے سے ایک ایسی روحانی لہر اور آواز پیدا ہوتی ہے جو پوری کائنات کے فرشتوں اور پرندوں تک پہنچتی ہے۔ یہ فرشتہ اپنی بلند اور مخملی آواز میں پکارتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پاک ہے وہ روحانی ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ جیسے ہی اس آسمانی مرغے کی آواز گونجتی ہے تو زمین پر موجود تمام مرغے اس کی آواز کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کے تمام مرغوں کا ایک ساتھ بانگ دینا یا اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر روز صبح کے وقت دنیا کے کونے کونے میں مرغے ایک ہی وقت پر کیوں چلاتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے یہ ان کی بائیولوجیکل کلاک ہے، لیکن اسلام کہتا ہے یہ اس عظیم فرشتے کی پکار کا جواب ہے جو پرندے اس نورانی پکار کو سن لیتے ہیں جسے انسان کے گناہگار کان نہیں سن سکتے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت تیری عبادت کے لیے بیدار ہیں، اور وہ کتنے محروم ہیں جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ فرشتہ آواز لگاتا ہے تو آسمان کے تمام فرشتے اس کے ساتھ مل کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا روحانی منظر ہوتا ہے کہ جسے اگر انسان دیکھ لے تو وہ پوری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ لیکن اس کہانی کا ایک بہت ہی خوفناک اور سنجیدہ پہلو یہ بھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دن آئے گا جب یہ آسمانی مؤذن خاموش ہو جائے گا۔ وہ صبح کی اذان کے وقت اپنے پر نہیں فڑفڑائے گا اور نہ ہی اس کی آواز بلند ہوگی۔ اس دن زمین کے پرندے بھی خاموش رہیں گے اور مرغے کی بانگ نہیں دیں گے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔
اور سورج اپنی روایتی سمت کے بجائے مغرب سے نکلنے والا ہے، وہ خاموشی پوری کائنات میں ایک دہشت پیدا کر دے گی۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال آتا ہے کہ اللہ نے اس فرشتے کو کیوں پیدا کیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ انسان کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ وہ اس کائنات میں اکیلا نہیں ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہزاروں میل اوپر اور ہزاروں میل نیچے اللہ کی مخلوق اس کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے۔ یہ عظیم الجثہ مرغا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی سلطنت کتنی وسیع ہے، یعنی کتنی بڑی ہے۔ 7 زمین اور 7 آسمان اس کے ایک فرشتے کے قد کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا خلا کہ خاموشی میں ایک ایسا نورانی وجود کھڑا ہے کہ جس کے پروں سے ستاروں کی طرح روشنی جھڑ رہی ہے، جس کے ایک طرف کا پنکھ اگر ہلے تو زمین پر طوفان آ جائے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے ہمیشہ جھکی رہتی ہیں اور اس کی زبان پر ہر وقت سبحان الملک القدوس کا ورد رہتا ہے۔ انسانی سائنس آج گیلیکسیز اور بلیک ہول کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن روحانیت ہمیں اس طرف لے جاتی ہے جہاں ان گیلیکسیز کو تھامنے والے فرشتے موجود ہیں۔ یہ عظیم مرغا ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب بھی ہم صبح کسی مرغے کی آواز سنیں تو بس ایک پل کے لیے رکیں اور سوچیں کہ یہ پرندہ آسمان سے آنے والی اس آواز کا جواب دے رہا ہے جو 7ویں آسمان سے گونجتی ہوئی نیچے آئی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو، کتنی ہی عظیم ہو، اللہ کے ایک نظام سے بندھی ہوئی ہے۔ وہ فرشتہ جس کے پیر پاتال میں ہیں اور سر عرش پر ہے، وہ بھی اللہ کا ایک ادنا سا غلام ہے۔ تو پھر انسان جو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ اس داستان کو صرف ایک کہانی نہیں سمجھے بلکہ اسے ایک آئینہ سمجھے۔ یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ وہ آسمانی پکار آج بھی گونج رہی ہے، بس ضرورت ہے تو دل کے کانوں سے سننے کی۔ کائنات سے پہلے کی اس آخری خاموشی سے پہلے تو آئیے ہم بھی اس فرشتے کی تسبیح میں شامل ہو جائیں اور اپنے مالک کی بڑائی بیان کریں، کیونکہ یہ زمین، یہ آسمان اور ان کے بیچ کی ہر مخلوق صرف ایک ہی ذات کے آگے سجدہ کرتی ہے اور وہ ہے پروردگار عالم۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اس پر اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔